اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فرینڈز فورم کی رمضان دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور 8 کلاس کا یہ 14th لیکچر ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے مسئلہ نمبر 115 پڑھنا سٹارٹ کیا تھا، جس میں یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ کیسے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کوئی چیز نجس ہوئی ہے یا نہیں، کیسے ہمارے لیے ثابت ہوگا کہ کوئی چیز نجس ہوئی ہے کہ نہیں۔ تو یہ بات ہم نے کہی تھی کہ 3 طریقے ہیں، 3 طریقوں سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کیا یہ چیز نجس ہوئی ہے۔ اگر ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک سے ہمیں پتہ چل گیا تو ہم اس چیز کو نجس شمار کریں گے، اور اگر ان 3 طریقوں میں سے کسی بھی ایک طریقے سے پتہ نہ چلے کہ کوئی چیز نجس ہوئی ہے یا نہیں تو ہم پھر اسے پاک سمجھتے رہیں گے۔ اس میں سے پہلا طریقہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یا تو انسان کو خود یقین ہو، فار ایگزامپل اس نے دیکھا اپنی آنکھ سے نجس ہوتے ہوئے ایک چیز کو، خون کسی مثال کے طور پہ کھانے میں گرتے ہوئے یا کسی کپڑے پہ گرتے ہوئے، یا اسے عقلی طریقے سے اطمینان آ جائے، اور بتایا تھا کہ اطمینان یقین 100% کو کہتے ہیں، اطمینان 95-97% کو کہتے ہیں، کہ کوئی اس کے کوئی ایسی سچویشن ہو کہ اس کی کامن سینس بولے کہ کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے یہ کہ یہ چیز نجس ہو گئی ہوگی۔ اور پھر کہا تھا کہ لیکن اگر گمان ہو، گمان ہوتا ہے 70%، 65%، 50% سے زیادہ ہوتا ہے، تو گمان اگر ہو تو گمان ہونے سے ہم کسی چیز کو نجس نہیں سمجھیں گے۔ یہ پہلا طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ جو ہم آج ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ تیسرا طریقہ، دوسرے طریقے میں دوسرا طریقہ یہ ہے کسی چیز کے نجس ثابت ہونے کا کہ جس شخص کے پاس وہ چیز ہے، فار ایگزامپل وہ چیز کپڑا ہے، تو جس شخص کے پاس وہ کپڑا ہے، جس شخص کے اختیار میں وہ کپڑا ہے، جس شخص کے یوز میں وہ کپڑا ہے، وہ ہمیں کہے کہ یہ کپڑا نجس ہو گیا ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ شخص جھوٹ بولنے کے حوالے سے جھوٹا مشہور نہ ہو، اور یہ بات ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ انسان جھوٹ بولتا ہے اور غلط بیانی کرتا ہے، تو پھر ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی اور اس کپڑے کو ہماری ایگزامپل میں نجس ماننا پڑے گا۔ اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ چیز ہماری ایگزامپل میں کپڑا جس کے پاس ہے، جو اسے یوز کرتے، جس کے اختیار میں یہ ہے، وہ ہمیں آ کے کہے کہ یہ چیز نجس ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ یہ جو کہنے والا ہے یہ غلط بیانی نہ کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، تو ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی اور اس چیز کو نجس ماننا پڑے گا۔ اس کی ایک اور ایگزامپل جو ہمارے سلیبس کی بک میں ہے کہ گھر میں جو برتن وغیرہ ہوتے ہیں، کچن کے آئٹمز ہوتے ہیں، نارملی لیڈیز کے یوز میں ہوتے ہیں، تو کسی شخص کو فار ایگزامپل اس کی بیوی آ کے کہے کہ یہ برتن نجس ہو گئے، اور اس کی بیوی غلط بیانی نہ کرتی ہو، تو اس شخص کو ماننا پڑے گا، اس برتن کو نجس ماننا پڑے گا۔ یا مثال کے طور پہ اس کے گھر میں کچن میں نوکرانی کام کرتی ہے کوئی، وہ نوکرانی اس کو آ کے کہے کہ یہ برتن جو ہے نجس ہو گیا، اور یہ برتن نوکرانی کے یوز میں، وہ کھانا پکاتی ہے اور یہ برتن کھانا پکانے کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور وہ نوکرانی کے بارے میں یہ بات ہمیں پتہ ہو کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی، وہ غلط بیانی نہیں کرتی، تو اس برتن کو نجس شمار کیا جائے گا اور ہم اس کو نجس سمجھیں گے۔ یہ ہے دوسرا طریقہ، میں بک سے پڑھ رہا ہوں۔ کسی کے اختیار میں کوئی چیز ہو، کسی کے اختیار میں ہو یعنی اس کے یوز میں ہو، اس کے انڈر میں ہو، ضروری نہیں ہے اس کی اپنی ہو، جیسے نوکرانی کے نہیں ہوتے وہ برتن جو کچن میں ہوتے ہیں، لیکن نوکرانی کے انڈر میں ہوتے ہیں، نوکرانی کے یوز میں ہوتے ہیں، اس کے اختیار میں ہوتے ہیں، اور وہ اس چیز کے بارے میں کہے کہ نجس ہے، جس کے اختیار اور یوز میں چیز ہے وہ بتائے کہ نجس ہے، لیکن اور وہ شخص جو بتا رہا ہے ہمیں نجس ہے غلط بیانی نہ کرتا ہو۔ ایگزامپل
کہتے ہیں مثلاً کسی شخص کی بیوی یا نوکر یا ملازمہ کہے کہ برتن یا کوئی دوسری چیز جو اس کے اختیار میں ہے. مثال کے طور پہ ڈرائیور ہے، ڈرائیور کہے کہ یہ جو گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ ہے، مثال کے طور پہ یہاں پہ خون گر گیا تھا، تو وہ کیونکہ یہ نوکر ہے، ڈرائیور ہے، اس کا ملازم ہے، اور یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر گاڑی چلایا کرتے، تو اب اس کے بارے میں اگر وہ ہمیں بتائے گا تو ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی، بشرطے یہ کہ وہ جھوٹ نہ بولتا ہو. کہے کہ برتن یا کوئی دوسری چیز جو اس کے اختیار میں ہے نجس ہے تو وہ چیز نجس شمار ہوگی. یہ دوسرا طریقہ. اور تیسرا طریقہ اور آخری طریقہ جس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز نجس ہوئی ہے یا نہیں، وہ طریقہ یہ ہے کہ دو عادل مرد کہیں، دو ہوں پھر عادل ہوں. یہ دو عادل مرد کہیں یہ دو عادل مرد آ کے گواہی دیں، دو ہوں عادل ہوں اور مرد ہوں، یہ گواہی دیں کہ کوئی چیز نجس ہو گئی ہے، تو ہم ان کی گواہی کو مان لیں گے اور اس چیز کو نجس مان لیں گے. لیکن یہاں پہ بھی ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ یہ دونوں نجس ہونے کی وجہ بھی بتائیں کہ یہ نجس کیسے ہوئی ہے. فار ایگزامپل وہ یہ ہمیں بتائیں کہ یہ کپڑا نجس ہوا ہے اور یہ کپڑا خون لگنے سے نجس ہوا ہے. دونوں ہمیں آ کے، یہ دو عادل مرد آ کے ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ کپڑا نجس ہوا ہے اور یہ خون لگنے سے نجس ہوا ہے، تو ہم ان کی بات مان لیں گے اور اس کپڑے کو نجس سمجھیں گے. یہ ہے تیسرا طریقہ. اس تیسرے طریقے میں اینڈ میں ایک اور بات بتا رہے ہیں، میں یہاں تک اس کو پڑھ رہا ہوں بک سے، پھر آخر میں جو بات ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 3، اگر دو عادل آدمی کہیں کہ ایک چیز نجس ہے تو وہ نجس شمار ہوگی. دو عادل اور آدمی یعنی مرد، دو ہونے چاہیے، عادل ہونے چاہیے اور مرد ہونے چاہیے. یہ جب کہیں کہ ایک چیز نجس ہے تو وہ نجس شمار ہوگی، بشرطی کہ، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہ اس کے نجس ہونے کی وجہ بیان کریں. یہ بھی بتائیں کہ نجس کیسے ہوئی ہے. اگزامپل دے رہے ہیں، مثلاً کہیں کہ یہ چیز خون یا مثلاً پیشاب سے نجس ہوئی ہے. یہ ہو گیا ہمارا تیسرا طریقہ. اس کے بعد اس مسئلے کے اینڈ میں ایک اور بات ہمیں بتا رہے ہیں، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ لیٹ سپوز ایک عادل آ کے ہمیں بتائے، ایک عادل یا پھر ایک ایسا بندہ جس پہ ہمیں بھروسہ ہے، وہ ہمیں آ کے بتا دے کہ فلاں چیز نجس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب دو باتیں، یا تو اس کی بات پہ ہمیں اطمینان آ جائے گا کیونکہ ہم اسے جانتے ہیں کہ یہ سچا آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تو ہمیں اس کی بات پہ بھروسہ ہو جائے گا. یا اس کے بولنے کے باوجود ہمارا دل مانے گا نہیں، ہمیں اطمینان نہیں آئے گا اس کی بات پہ. تو جب ایک بندہ آئے جو عادل ہو یا پھر ہمارے لیے بھروسہ مند ہو، قابل بھروسہ ہو، اور وہ ہمیں آ کے بتا دے کہ یہ کپڑا نجس ہو گیا، تو اگر تو اس کی بات پہ ہمیں اطمینان آ جاتا ہے تو یہ چلا جائے گا پہلے طریقے میں. کیونکہ پہلے طریقہ جو کسی چیز کے نجس ثابت ہونے کا پہلا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ یا انسان کو یقین ہو جائے یا کسی عقلی طریقے سے اطمینان ہو جائے. عقلی طریقے سے اطمینان ہو جائے کا مطلب کیا بتایا تھا آپ کو؟ کہ انسان کی کامن سینس عقل کہتی ہو کہ یہ چیز نجس ہی ہوگی، ایسا ہی ہوگا. تو اب جب ایک بندہ جس کو میں جانتا ہوں کہ وہ سچ بولتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، یا پھر وہ عادل ہے، وہ کوئی بھی گناہ کا کام انجام نہیں دیتا، وہ مجھے آ کے بتا رہا ہے کہ یہ چیز نجس ہے، تو میری عقل مجھے کیا کہتی ہے کہ یہ جھوٹ ہی نہیں بولتا. جب میں اسے جانتا ہوں تو یہاں پہ بھی یہ جھوٹ نہیں بول رہا، اس کا مطلب یہ چیز نجس ہو گئی ہے، یہ کپڑا نجس ہو چکا ہے. تو اگر ایک بندہ جو عادل ہے یا جو قابل اطمینان ہے وہ مجھے آ کے بتا دے کہ یہ چیز نجس ہو گئی ہے اور مجھے اطمینان آ جائے، تو یہ پہلے طریقے میں چلا جائے گا اور پہلے طریقے کے تحت ثابت ہو جائے گا کہ یہ چیز نجس ہے. لیکن اگر ایک بندہ جو قابل اطمینان ہے یا پھر جو عادل ہے وہ آ کے مجھے بتائے کہ یہ چیز نجس ہو گئی ہے اور مجھے اس کی بات پر اطمینان نہ آئے، کیوں نہیں آئے؟ کسی بھی وجہ سے نہیں آئے، میں یہ چانس دے رہا ہوں کہ یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ اس کو غلطی لگ رہی ہو،
یا کسی اور وجہ سے مجھے اطمینان نہیں آ رہا کہ اس کی بات پر، ہو سکتا ہے اس کو غلطی لگ رہی ہو، کوئی اور وجہ ہو، یہ بھول رہا ہو کسی بھی وجہ سے، کیونکہ ہے قابل بھروسہ، مجھے یہ تو پتہ ہے جھوٹ نہیں بول رہا، عادل ہے، مجھے پتہ ہے گناہ نہیں کرتا، لیکن ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو رہی ہو یا یہ بھول رہا ہو، مجھے اس کی بات پہ بھروسہ نہیں آ رہا، اطمینان نہیں آ رہا. تو ایسی صورت میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس کی بات پہ بھروسہ نہ آئے تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر میں اس چیز سے اجتناب کروں گا، تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر میں اس چیز سے اجتناب کروں گا. اجتناب کروں گا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب اگر میں آسان کر کے آپ کو سمجھانا چاہوں تو میں اسے نجس سمجھوں گا. اجتناب کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو نجس سمجھا جائے گا، یعنی میں اس کو کھا نہیں سکتا کیونکہ نجس چیز کھانا حرام ہے. میں اگر یہ کپڑا ہے تو اس کو پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ نجس کپڑے میں نماز نہیں ہو سکتی. اور جو بھی نجس چیز کے احکام ہیں میں اس کے ساتھ اسی طرح ڈیل کروں گا جیسے یہ نجس ہے، اس کو نجس سمجھوں گا. اور یہ کب ہے؟ اگر مجھے اس کی بات پہ اطمینان نہ آئے تب ہے کہ احتیاط کی بنا پر میں نجس سمجھوں گا. اور اگر اطمینان آ جائے تو یہ نجس ثابت ہو جائے گا. کون سے طریقے کے تحت؟ پہلے والے طریقے کے تحت کہ مجھے اطمینان آ گیا کسی بھی عقلی طریقے سے. میں اب پڑھ رہا ہوں جو رہ گیا حصہ اس مسئلے کا. ہاں، اگر ایک عادل یا قابل اطمینان شخص اطلاع دے، ایک عادل بندہ آ کے بتا دے یا ایک قابل اطمینان آ جائے. اچھا، اس والی یہ جو اس ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس میں اس کا مرد ہونا بھی ضروری نہیں ہے، خاتون ہو تو بھی چل جائے گا. ایسے انہوں نے ورڈ یوز کیے شخص. پیچھے کہا تھا جب اگر دو عادل آدمی، وہاں پہ مرد ہونا ضروری تھا. لیکن یہ والی بات جو ہم نے اینڈ میں اب کر رہے ہیں اس میں مرد ہونا ضروری نہیں ہے. ایک عادل یا قابل اطمینان شخص اطلاع دے. کیا اطلاع دے؟ کہ یہ چیز نجس ہو گئی ہے. تو بریکٹ میں، یہ بات بک میں نہیں لکھی ہوئی، بریکٹ میں، اگر اس کی بات پہ اطمینان آ جائے تو وہ چیز نجس ثابت ہو جائے گی پہلے طریقے کے تحت. یہ بریکٹ میں، یہ بک میں نہیں ہے. بک میں کیا ہے؟ اس کا دوسرا پارٹ. لیکن اس کی بات سے اطمینان نہ آئے، اس نے آ کے ایک بندے نے بتا دیا، اس کی بات پہ اطمینان نہیں آ رہا ہمیں کسی بھی وجہ سے. فار ایگزامپل ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ اسے غلطی لگ رہی ہے یا یہ بھول رہا ہے، یہ چیز نجس نہیں ہوئی ہوگی. تو حکم کیا ہے؟ احتیاط واجب کی بنا پر اس سے، یعنی اس چیز سے جس کے بارے میں بتا رہے کہ نجس ہے، اجتناب کرنا ضروری ہے. یعنی احتیاط کی بنا پر ہم اسے نجس کی طرح ڈیل کریں گے، ایسے ہی سمجھیں گے جیسے وہ نجس ہے. یہ 3 طریقے کسی چیز کے نجس ثابت ہونے کے مکمل ہو گئے اور مسئلہ نمبر 115 کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد جو مسئلہ ہمارے سلیبس میں ہے، مسئلہ نمبر 116. مسئلہ نمبر 116 میں ہمیں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کے پاک اور نجس ہونے کے بارے میں نہیں پتہ تو 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر ہمیں کسی چیز کے پاک یا نجس ہونے کے بارے میں نہیں پتہ تو 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، اور دونوں صورتوں کا حکم الگ الگ ہے. ایک صورت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں کسی چیز کے پاک یا نجس ہونے کا اس وجہ سے نہیں پتہ کیونکہ ہم مسئلہ نہیں جانتے، شرعی مسئلہ نہیں جانتے، اس وجہ سے ہمیں نہیں پتہ کہ یہ پاک ہے یا نجس. ایگزامپل جو انہوں نے بک میں دی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ چوہے کی مینگنی، یعنی چوہے کا جو فضلہ ہوتا ہے، تو چوہے کا جو فضلہ ہوتا ہے ہمیں یہ پاک ہے یا نجس نہیں پتہ. کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ ہم کو مسئلہ ہی نہیں پتہ. چوہے کے فضلے کے حوالے سے، یعنی ہم نے نجاسات میں جو پڑھا پیشاب پاخانہ، تو چوہے کا جو پاخانہ ہے وہ پاک ہے یا نہیں، ہمیں اس وجہ سے نہیں پتہ کیونکہ ہم نے پاخانے کے مسائل نہیں پڑھے کہ کون کون سے جانوروں کا پاخانہ نجس ہوتا ہے، کون کون سے جانوروں کا پاخانہ پاک ہوتا ہے. کیونکہ ہم یہ مسئلہ نہیں جانتے اس وجہ سے ہمیں نہیں پتہ کہ چوہے کا پاخانہ پاک ہے یا نجس. ایک یہ سچویشن ہوتی ہے کہ ہمیں کسی چیز کا پاک یا نجس ہونے کا نہیں پتہ، کیوں؟ کیونکہ ہمیں مسئلہ نہیں پتہ. اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کے پاک یا نجس ہونے کا نہیں پتہ، مسئلہ تو ہمیں پتہ ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جو چیز میرے سامنے پڑی ہوئی ہے وہ پاک والے مسئلے میں جاتی ہے یا نجس والے مسئلے میں جاتی ہے. فار ایگزامپل مجھے خون نجس ہے، اس کا مسئلہ پتہ ہے. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو خون یہی ایگزامپل کہ مجھے خون نجس ہے، یہ مسئلہ پتہ ہے. لیکن ایک میرے شرٹ پہ ریڈ کلر کا داغ ہے، مجھے یہ نہیں پتہ یہ جو داغ ہے کیا یہ ریڈ انک ہے
اور انک پاک ہے یہ مجھے پتہ ہے، یا یہ ریڈ خون ہے اور خون نجس ہے یہ مجھے پتہ ہے. تو اس ایگزامپل میں کیا ہے، مسئلہ مجھے دونوں پتہ ہے. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ انک پاک ہوتی ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ خون نجس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے نہیں پتا کہ میری شرٹ پہ جو چیز لگی ہوئی ہے وہ پاک ہے یا نجس. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں مسئلہ نہیں جانتا، مسئلہ تو میں جانتا ہوں. شرعی مسئلہ کیا ہے؟ میں یہ نہیں جانتا کہ یہ جو میری شرٹ پہ ریڈ چیز لگی ہے یہ خون ہے تاکہ پاک نجس ہو جائے، یا پھر یہ انک ہے تاکہ پاک ہو جائے. تو جو مجھے ڈاؤٹ ہے اس کے پاک یا نجس ہونے کے بارے میں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں مسئلہ نہیں جانتا، بلکہ میں مسئلہ جانتا ہوں، اس کے بعد مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے. یہ دوسری سچویشن ہو گئی. اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں. پہلی سچویشن یہ ہے کہ مجھے کسی چیز کے پاک اور نجس ہونے کے بارے میں شک اس وجہ سے ہے کیونکہ میں مسئلہ ہی نہیں جانتا. مجھے چوہے کے پاخانہ نہیں پتہ پاک ہے یا نجس. کیوں؟ کیونکہ پاخانے کے جو مسئلے ہیں ڈیٹیلڈ وہ مجھے نہیں پتہ. دوسری سچویشن یہ ہے کہ مجھے مسئلے پتہ ہیں پھر بھی مجھے ڈاؤٹ ہے. ایگزامپل، مجھے پتہ ہے کہ خون نجس ہوتا ہے، انک پاک ہوتی ہے، لیکن مجھے پھر بھی ڈاؤٹ ہے کہ میری شرٹ پہ جو ریڈ چیز ہے وہ پاک ہے یا نجس، کیونکہ مجھے یہ نہیں پتہ یہ خون ہے یا انک ہے. یا ایک اور ایگزامپل اسی دوسری سچویشن کی، مجھے ڈیٹیلڈ پتہ ہے کہ انسان کا خون نجس ہوتا ہے اور مچھر کا خون پاک ہوتا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میری شرٹ پہ جو خون لگا جو ریڈ داغ ہے یہ خون کا داغ ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ کہ کیا یہ مچھر کا خون ہے تو پھر پاک ہو جائے گا، یا پھر یہ انسان کا خون ہے تو پھر یہ نجس شمار ہوگا. تو یہ دو سچویشنز ہیں، اور ان دونوں سچویشنز میں حکم الگ الگ ہے. پہلی سچویشن جہاں پہ کسی چیز کے پاک یا نجس ہونے کا مجھے اس وجہ سے نہیں پتہ کیونکہ میں مسئلہ نہیں جانتا، وہاں پہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں جا کے مسئلہ معلوم کروں، تحقیق کروں، ریسرچ کروں، علماء سے سوال کروں، مسئلہ معلوم کروں، اور پھر کلیئر کروں کہ یہ چیز پاک ہے یا نجس. یہ پہلی سچویشن کا حکم ہے جہاں پہ مجھے مسئلہ نہیں پتہ. لیکن دوسری جو سچویشن ہے جہاں پہ مجھے مسئلہ تو پتہ ہے پھر بھی مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ خون میں انسان کا ہے کسی یا مچھر کا ہے، اس سچویشن میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں اسے پاک سمجھ سکتا ہوں، اور مجھے جا کے چھان بین کرنا، تحقیق کرنا، سوال کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں جا کے کسی سے پوچھوں بھائی یہ دیکھ کے بتائیے یہ خون ہے یا انک ہے. یہ مجھے پوچھنا بھی ضروری نہیں ہے، میں اس چیز کو، اس ریڈ داغ کو پاک سمجھ سکتا ہوں. ہم مسئلہ نمبر 116 میں پڑھنے جا رہے ہیں، اور کیونکہ آج کی کلاس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے تو بک میں سے مسئلے کی جو ریڈنگ ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. والحمدللہ مولانا رب العالمین.